داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ انہوں نے کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے ہم سب کو بلایا ہے۔ پھر دھیمے سے لہجے میں اپنے سامنے بیٹھے سلطان کو شیر کوہ نے مخاطب کیا۔ سلطان محترم، سب آ گئے ہیں۔ مجدد الدین، شمس الدین اور خطلخ بھی پہنچ گئے ہیں۔ اس پر سلطان نے ایک بوجھل سی نگاہ سب پر ڈالی، پھر کچھ بوجھل سے انداز میں کہہ رہا تھا، میری طبیعت کچھ زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ وقت کا کچھ پتہ نہیں کب اپنا پانسا پلٹ دے۔ موت ایسا دشمن ہے جو کسی سے ظاہر نہیں ہوتا، کسی وقت بھی چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ میں نے جو پہلا فیصلہ کیا ہے وہ یہ کہ فی الفور حلب کے قلعے میں منتقل ہوا جائے۔ حلب کے قلعے کا محافظ اور قلعہ دار مجدد الدین ابن دایا ہوگا۔ میری جگہ حکومت کے فرائض میرا بھائی نصرت الدین ادا کرے گا۔ اگر اس بیماری کے باعث میرا وقت آخر آن پہنچے تو سب خلوص اور محبت کے ساتھ نصرت الدین کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، اسے اپنا سلطان تسلیم کر لینا۔ سلطان نورالدین زنگی کی اس گفتگو سے سب پریشان ہو گئے تھے، یہاں تک کہ سلطان پھر بول پڑا، شیر کو جہاں میں نے مجدد الدین کو قلعے کا حاکم اور قلعہ دار مقرر کیا ہے، وہاں میں تمہارے لیے یہ حکم بھی جاری کرتا ہوں کہ میرے بعد جب نصرت الدین سلطان بنے تو تم اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنا۔ فی الفور میں تمہارے ذمے جو کام لگا رہا ہوں وہ یہ کہ آج رات ہی دمشق کی طرف کوچ کر جاؤ۔ میں جانتا ہوں تم تھکے ہوئے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اپنے ساتھ وہ لشکر لے جانا جو جنگوں میں تمہارے اور مجدد الدین کے تحت کام آتا ہے۔ سلطان کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ بڑی ارادت مندی اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے شیر کو کہہ رہا تھا، سلطان محترم، آپ میری تھکاوٹ کی کوئی پرواہ اور فکر نہ کریں۔ آپ حکم جاری کریں کہ دمشق جا کر مجھے کیا کرنا ہے۔ دھیمی سی آواز میں سلطان نورالدین زنگی بول پڑا، جو لشکر تم یہاں سے لے کر جاؤ گے اس کے ساتھ دمشق میں قیام کرنا۔ مجھے خدشہ ہے کہ میری بیماری کا سن کر صلیبی ہمارے علاقوں پر چڑھ دوڑیں گے۔ سب سے پہلے وہ دمشق کو اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر تم دمشق میں ہوگے تو یاد رکھنا، میں امید رکھتا ہوں انہیں دمشق پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں ہوگی، اس لیے کہ شیر کوہ کا نام سن کر صلیبیوں پر لرزہ طاری ہونے لگتا ہے۔ اگر میری عدالت کا سن کر صلیبی ہمارے علاقوں پر جلغار کر دیں تو نصرت الدین یہیں رہے گا۔ میں مجدد الدین اور چند دیگر سالاروں کو ایک اور لشکر دے کر تمہاری مدد کو روانہ کر دوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم ماضی کی طرح حملہ آوروں کو مار بگاؤ گے۔ شیر کوہ تم جاؤ، اپنے کوچ کی تیاری کرو۔ نصرت الدین تم شیر کوہ کے ساتھ جاؤ اور شیر کوہ کو دمشق کی طرف جانے کے لیے الوداع کہو۔ سلطان ذرا رک کر پھر بولا، مجدد الدین تم مجھے قصر سے قلعے میں منتقل کرو، اپنے ساتھ کچھ سالاروں کو بھی لے لو، باقی سب لوگ جا کر آرام کریں۔ میری گزارش ہے کہ وہ باری باری قلعے میں میری حالت کا جائزہ لیتے رہیں۔ اب تم سب اٹھو اور جا کر آرام کرو۔ اس پر طبیب رشید الدین اٹھا اور سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سلطان محترم، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم سب طبیب آپ کے ساتھ قلعے میں منتقل ہوں گے اور ہم سب بیک وقت آپ کی دیکھ بھال کر لیا کریں گے۔ خداوند قدس نے چاہا تو آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ سلطان مسکرایا، گویا مثبت جواب کا اشارہ تھا۔ پھر شیر کوہ اور نصرت الدین اٹھ کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ جب مجدد الدین
دیگر سالاروں اور طبیبوں کے ساتھ قلعے کی طرف سلطان کو لے کر جا رہا تھا۔ سلطان کے حکم کے مطابق شیر کوہ کے ایک حصے کا لشکر دمشق کی طرف چلا گیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کے اندازے اور خدشات درست ثابت ہوئے تھے، اس لیے کہ سلطان نور الدین زنگی کی علالت کی اطلاع سب صلیبی ریاستوں تک پہنچ گئی اور سلطان کی علالت سے انہوں نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کر لیا۔ سب سے پہلے یروشلم کا بادشاہ بالڈون حرکت میں آیا۔ اپنے لشکر کے علاوہ ادھر ادھر بھٹکنے اور مسلمان علاقوں پر چھاپا مار کر گزر بسر کرنے والے صلیبیوں کو اس نے متجمع کیا اور مسلمانوں کے شہر شیزر کا رخ کیا۔ بالڈون نے آگے بڑھ کر اپنے جرار اور کافی بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے شہر شیزر کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے محاصرے میں انتہائی درجہ کی سختی پیدا کر دی۔ شیزر کے اندر جو مسلمانوں کا لشکر تھا، اس نے بڑی جرأت مندی اور بڑی دینی حمیت کا مظاہرہ کیا۔ لگاتار 15 روز تک انہوں نے بالڈون کی کمانداری میں محاصرہ کرنے والے صلیبیوں کو شیزر شہر کے قریب نہ آنے دیا اور ساتھ ہی انہوں نے تیز رفتار قاصد دمشق کی طرف روانہ کیا اور اسد الدین شیر کوہ کو اپنی مدد کے لیے پکارا۔ یہ سنتے ہی اسد الدین شیر کوہ اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے دھاڑتی آوازوں میں تکبیریں بلند کرتا ہوا اپنے لشکر کو لے کر شیزر کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ بالڈون اور ارد گرد کے صلیبیوں نے بڑی سختی سے شیزر شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ دن رات وہ شیزر پر حملہ آور ہونے کا سلسلہ شروع کیے ہوئے تھے، جبکہ مسلمان شیزر کے اندر رہ کر بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں شہر کی فصیل سے دور رہنے پر مجبور کیے ہوئے تھے۔ ایسی ہی ایک رات جبکہ فطرت کی جولاں گاہیں زنجیروں میں جکڑے غلاموں اور تمدن کی گہری گمراہی اور پستی جیسی چپ اور خاموش تھی، اور اندھیری رات ہر شے پر بے حسی اور لاپرواہی طاری کرتے ہوئے اپنی فرض شناس گود میں لے کر اس کی حیات کو، جمال کو راکھ کر رہی تھی۔ رات کی گہری تاریکی میں ایک انقلاب کی تبدیلی رونما ہوئی۔ اسد الدین شیر کوہ رات کی اس گہری تاریکی میں بھاگتے جاگتے وقت میں بیدار آرزوؤں کے درد، ہواؤں کی صورت، صداؤں کے تلسمی فعل، غم کی کلید سے کھولی اور ہر چیز کو لا نہایت مسافتوں کا اسیر بنانے والے عناصر کی طرح نمودار ہوا۔ پھر رات کے اندھیرے گہری چپ میں اس نے بالڈون کے لشکر پر شب خون مارنے کی ابتدا شروع کر دی تھی۔ بالڈون کے لشکر پر اسد الدین شیر کوہ سرکتی سرسراتی رات میں لہت لہت رفتہ رفتہ رات کے دکھوں کو پھیلا دینے والی وقت کی تیرگی کی اندھونا کی ہوا کے کینوس پر خوف بری شکنوں کے نقش و نگار اور بصارتوں کی جھیل میں خونی وارداتوں کے عکس طاری کر دینے والے قضا کے ساربانوں اور اجل کے رہنماؤں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ بالڈون اور دوسرے صلیبیوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اسد الدین شیر کوہ کے اس شب خون کو ناکام بنا دیں، لیکن حملہ آور مسلمانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیں، لیکن انہیں ناکامی رہی۔ پھر وقت کی آنکھ اور زمین کی کوکھ نے دیکھا کہ اسد الدین شیر کوہ نے رات کی تاریکی میں بالڈون اور دوسرے صلیبیوں کی حالت بڑی تیزی سے ویران گزرگاہوں کے مایوس کن ماحول اور برگد کے سونے درختوں پر لٹکتی مردہ چنڈولوں سے بھی بدتر اور ہیبت ناک ہو گئی تھی۔ اپنے شب خون کو شیر کوہ نے شاندار انداز میں کامیاب کیا۔
بالڈون اور دوسرے صلیبیوں نے اندھیرے میں بدترین شکست دیکھی اور سب اسد الدین شیر کوہ کے آگے بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیر کوہ نے رات کے وقت دور تک ان کا تعاقب کیا۔ بالڈون کی بدبختی کہ اس نے یہ اندازہ نہ لگایا کہ جس لشکر نے شیر کوہ کی سرکردگی میں یہ شب خون مارا ہے وہ تعداد کے لحاظ سے اس سے 10ویں حصے میں بھی نہیں۔ پھر جب شکست ہوئی تو بالڈون اور اس کے دوسرے صلیبیوں نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ اس سے اسد الدین شیر کوہ نے فائدہ اٹھایا، تعاقب کر کے انہیں کاٹتے ہوئے ان کی تعداد خوب کم کی۔ صبح تک اسد الدین شیر کوہ اپنے لشکر کے ساتھ شیزر شہر سے باہر اس جگہ آ گیا جہاں یروشلم کے بادشاہ بالڈون نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اس پڑاؤ سے اسد الدین شیر کوہ کو کافی مقدار میں ہتھیار خوراک کے ذخائر حاصل ہوئے۔ اسد الدین شیر کوہ نے وہ سارا سامان شیزر شہر کے اندر منتقل کیا۔ چند روز شیزر شہر میں رہ کر اس نے شہر کے اندر جو لشکر تھا ان کے ساتھ گزارے تاکہ ان کے حوصلے اور ولولے بیدار رہیں۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ آس پاس کوئی ایسی طاقت نہیں جو دوبارہ شیزر شہر کا رخ کرے، تب وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر واپس دمشق چلا گیا تھا۔ مجدد الدین ایک روز شمس الدین اور خطلخ کے ساتھ گھر سے نکل کر قلعہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ قلعہ کے دروازے پر آیا تو دنگ رہ گیا۔ کچھ دیر وہ بڑے غور انہماک سے قلعے کے دروازے کے محافظوں کی طرف دیکھتا رہا، ارد گرد کا جائزہ لیا۔ غصے میں اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے خطلخ اور شمس الدین بھی پریشان ہو گئے تھے۔ پھر ایک محافظ کو ہاتھ کے اشارے سے مجدد الدین نے اپنے پاس بلایا۔ وہ بھاگتا ہوا مجدد الدین کے پاس آیا۔ تب مخاطب کر کے مجدد الدین اس سے کہنے لگا، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ قلعے کے اس دروازے کے پہلے محافظ کہاں ہیں اور تم لوگوں کا کماندار کون ہے؟ ذرا اسے بلاؤ۔ وہ لشکری پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کماندار کو بلا کر لایا۔ وہ بھاگتا ہوا مجدد الدین کے سامنے آیا اور مجدد الدین نے اسے مخاطب کیا، یہ تم لوگوں کو یہاں کس نے مقرر کیا ہے؟ یہاں پہلے محافظ کہاں گئے ہیں؟ اس کماندار نے بڑی عاجزی اور انکساری سے مجدد الدین کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، امیر، ہمیں سلطان کے بھائی نصرت الدین نے یہاں مقرر کیا ہے اور جو پہلے محافظ تھے انہیں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مجدد الدین نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں قہرمانیاں رقص کر گئی تھیں، چہرہ غصے میں تپ گیا تھا۔ پھر اس نے شمس الدین اور خطلخ کی طرف دیکھا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، تم دونوں فوراً جاؤ اور پہلے محافظوں کو یہاں لے کر آؤ۔ شمس الدین اور خطلخ دونوں اپنے گھوڑوں کو موڑتے ہوئے انہیں ایڑ لگا کر سر پٹ دوڑاتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ مجدد الدین نے اس بار دروازے کے محافظوں کے کماندار کو مخاطب کیا، تم ایسا کرو، اپنے سارے ساتھیوں کو اپنے بوریے بستر لپیٹو اور اس سے پہلے جہاں تمہارے فرائض کا تعین تھا وہیں جا کر اپنا کام کرو، اور سنو، جا کر نصرت الدین سے یہ بھی کہہ دینا کہ مجدد الدین نے تم لوگوں کو تبدیل کر کے پہلے محافظوں کو بحال کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کماندار سارے محافظوں اور مسلح جوانوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شمس الدین اور خطلخ لوٹ کر آئے۔ ان کے ساتھ قلعے کے پہلے محافظوں کا کماندار اور اس کے ماتحت قلعے کے دروازے کی حفاظت کرنے والے دستے بھی تھے۔ مجدد الدین نے کماندار کو مخاطب کیا، اپنے سارے ساتھیوں کا سامان اندر کمروں میں رکھوانے کے بعد تم میرے پاس آؤ